لیکن اپنے بریگیڈیئر صاحب نیا پاکستان پرانا پاکستان اور ہم سب کا پاکستان، لیکن عمران خان صاحب کا ایک سلوگن یہ بھی تھا کہ ایک پاکستان نہیں دو پاکستان، یا دو پاکستان نہیں ایک پاکستان. تو جو قانون جو ہے پاکستان کا اس وقت مروجہ قانون ہے پاکستان میں رائج ہے، وہ ایک طاقتور انسان کے لیے وہ قانون کچھ اور ہے، جس کی ہم نے چیزیں دیکھی کہ عمران خان صاحب ایک ہی دن میں 10 ضمانتیں لے کے آ رہے ہیں، اور پر ضمانت جو ہے 1.5 منٹ لگ رہا تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو پاکستان ہیں یا ہمارا پاکستان ہے؟ اس کو کیسے اس فرق کو تفریق کو مٹائیں گے سر؟ دیکھیں جی، یہ تو عمران خان ہے اس کے ساتھ ایک خاص گروپ کی جو ہے فیورٹزم ہے، ٹھیک ہے جی، اور جس کی وجہ سے اس کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، وہ پاپولر بھی ہے، اس کو اریسٹ بھی نہیں کیا گیا. ورنہ جو پاکستان کا کلچر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اس وقت گورنمنٹ بھی شہباز شریف کی ہے، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. لیکن اگر جوڈیشری یہ کر رہی ہے تو جوڈیشری جو ہے وہ ایک پارٹیزن ہوئی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ اس وقت جو تین پاکستان کے جو تین پلرز ہیں گورننس کے، وہ ایک ہے پارلیمنٹ، دوسری طرف ہے جوڈیشری، اور تیسری طرف آف کورس پاکستان میں آرم فورسز کا یا اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے اس کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تینوں چیزیں جو گورننس میں اور سپرویژن آف گورننس اور اس میں انوالو ہوتی ہیں. تو اس میں جوڈیشری نے ایک علیحدہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسپیسیفک جو چیز رائز کی تھی یہ اس وقت کی تھی جب 2007-8 میں جب افتخار چودھری والے کیس میں وکلاء کو اور ان سب کو بہت زیادہ جو اہمیت دی گئی، اور انہوں نے ایک ریگولیشن لایا، اور اس میں بھی میاں نواز شریف کا بھی کنٹریبیوشن تھی کہ جب پیپل پارٹی جو ہے افتخار چودھری کو بحال نہیں کر رہی تھی تو میاں صاحب نے بھی بہت بڑا جلوس جو لاہور سے نکالنے کی کوشش کی تھی. حالانکہ افتخار چودھری جب لیٹر آن اس کا بیٹا ارسلان اور اس کی جو سٹوری ہے وہ مختلف نہیں ہے بندیال اور کسی اور ججز کے ساتھ، اور اس کو مسلم لیگ نون نے ہی سپورٹ کیا تھا. تو یہ اس طرح کے جو واقعات اور اس طرح کے جو ایونٹس ہیں یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ چلتے رہتے ہیں جی، کو روکا نہیں جا سکتا. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ سڈنلی آپ ایک دن میں سوئٹزرلینڈ یا پیرس یا فرانس یا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نہیں بن سکتے. انفارچونیٹلی ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ رائٹ لائنز پہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا پچھلے 70 سال میں. جیسے میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہی کہوں گا کہ پچھلے 70 سال میں آپ نے سوائے پراکسیز وار لڑنے کے اور کوئی کام نہیں کیا. بالکل نہیں کیا. آپ کو ڈالرز ملتے رہیں، آپ وہ کھاتے رہیں، اور آپ سپر پاورز کی پراکسیز لڑتے رہیں. اس وقت جو پرابلمز ہیں وہ ایک تو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو کہ جس کا مین اسپانسر جو ہے وہ عمران خان ہے، اور عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے یا جو اس کے ساتھ اس کے جو آئی کال اٹ کلٹ پاپولیرٹی جو اس کی یا کلٹ ہے وہ ہے. دوسری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ ہے اکنامکس، اقتصادیات. اور تیسری جو ایشو ہے جو کہ لوگ ریلائز نہیں کرتے، دیکھیں ایک وہ سیگ ہے انگلش میں کہ انٹیلیجنس موو جو ہوتی ہے یا انٹیلیجنس آئی وڈ سے انٹیلیجنس آپریشن یا انٹیلیجنس کانسپریسیز جو ہیں وہ ٹارگٹ کنٹریز کے خلاف کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتی. جب بھی اپرچونٹی ملتی ہے، جب بھی آپ ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں تو دیکھیں نا انٹیلیجنس ایجنسیز پہ انٹیلیجنس آپریشن پہ ملینز آف ڈالرز لوگ خرچ کرتے ہیں. یہ اس کو جو فیول کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو، اس میں ڈیفینیٹلی انڈیا کا بھی ہاتھ ہوگا،
اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مے بی یو نو اصل میں نیکسس کیا بن رہا ہے اس وقت یہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو پراکسیز پولیٹیکل پراکسی یا جو بھی کائنڈ آف اسٹرگل یا وار چل رہی ہے اس میں ایک سائڈ پہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ، انڈیا، اینڈ انڈیا کے ساتھ الائنس ہے ایران اور افغان گورنمنٹ طالبان، یہ ایک گروپ بنتا ہے. اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ہے ڈیفینیٹلی چائنا، رشیا اور چائنا کے جو الائز ہیں. تو ہم اس وقت ایک مشکل سچویشن میں ہیں. ہمارا یہ پرابلم صرف یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہو جائیں تو ہماری جو گورنمنٹ اس کی عمران خان کی بن جائے گی یا نون لیگ کی بن جائے گی تو مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے جو پچھلے 70 سال کے مسئلے ہیں وہ 3 مسئلے ہیں: ریلیشن ود انڈیا، کشمیر اینڈ افغانستان جو ریجنل ہے، اور پھر ہیں پراکسی ٹو دی سپر پاورز. پہلے جو ہے 40 ایئرز جو ہے that was between the United States of America and USSR. اور اس کے بعد 9/11 کے بعد بھی ہم کولیشن پارٹنر بن گئے یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اور افغانستان میں، اور اس میں انڈیا نے بھی اپنا ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے شروع کر دیے. تو میجر پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں سے کیسے نکلا جائے. ہاؤ ٹو نارملائز ریلیشن ود انڈیا، ہاؤ ٹو کشمیر کے جو ایشو ہے اس کو کس طرح سے انڈیا کے ساتھ ریزالو ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے بالکل کوئی، مطلب there is no option which is acceptable to all the 3 parties, that is India, Pakistan and Kashmir. ٹھیک ہے، اس کو کیسے ریزالو کیے. اور تیسرا ہے افغانستان. یہ ہماری خواہش نہیں تھی کہ ہم جی افغانستان میں ہیں دونوں دفعہ، کہ ہم افغانستان میں جا کے اور مطلب اپنی وہ ایک اسٹوپڈ آئیڈیاز فلوٹ کرتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ والی اور یہ والی. ہم بیسیکلی پھنستے گئے سپر پاور انٹرسٹ کی وجہ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی سپر پاور ہے نا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یہ آپشنز نہیں چھوڑتے. افغان وار میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو سپورٹ کریں، ورنہ رشیا جو آپ کے سارے ٹرائبل ایریا اور کاٹا چاٹا اور اس ایریے میں وہ آ کے بیٹھ جاتے اور USSR نہ ٹوٹتا. 9/11 کے بعد انہوں نے بالکل ہی آپشن نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا either you are with us or with the terrorists. So they would have taken on our FATA and our tribal area along with the Afghanistan in their military operations. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہے کہ جی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. شفیق صاحب، جرم ضعیفی کی سزا ہے یہ ہمارے لیے، لیکن اس میں بھی وے آؤٹ ضرور ہوتا ہے. اس میں بھی وے آؤٹ یہ ہوتا ہے اگر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی دیکھیں نا، ابھی بھی تو عمران خان جو ہے ون وے دی ادر ڈائلاگ میں آ رہا ہے نا، بند ہو گئی جی جو طاقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ. یہ ڈائلاگ جو ہے یہ 2018 کا الیکشن جیتنے کے بعد شروع نہیں ہو سکتے تھے کیا؟ یہ جب بلاول بھٹو زرداری نے اور شہباز شریف نے چارٹر آف اکانومی اور یہ وہ آفر کیے تھے اس وقت نہیں ہو سکتے تھے. تو بیسیکلی جب آپ ایک آئی وانٹ یوز دیٹ ٹرم ایک غلط آدمی کو جو ہے وہ پراپ اپ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. وہ ابھی اگر ڈائلاگ پہ آ رہے ہو الیکشنوں کے لیے، پھر اس نے جو پروونشل گورنمنٹ ڈیزالو کر دی کیونکہ وہ اس کو یہ تھا کہ جی میں الیکشن کروا کے یہ 2 گورنمنٹ فارم کر لوں گا اور پھر میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن کرواؤں گا اور پھر جو ہے نا میں بیسیکلی وہ آپ آئی وش آپ آصف علی زرداری کا انٹرویو ہے 50 منٹس کا یا 58 منٹس کا. جی امن میر کے ساتھ. جی سنا آپ نے؟ جی ہاں، اس میں انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے. تو یہ تو دیکھیں مطلب ہے یہ پولیٹیشین ایسے نہیں کرتے ہیں یا اسٹیٹس مین ایسے نہیں کرتے ہیں یا جن کو ملک کے ساتھ اس کا پلان تھا جی میں 2035 تک جو ہے نا مجھے پرائم منسٹر رہوں گا. ٹھیک ہے، ابھی اس طرح تو پلان نہیں کیا جاتا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ بڑے کوئی مسیحا تھے، لیکن یہ انفارچونیٹ ریئلٹیز ہیں ہمارے پاکستان کی جن کے ساتھ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود.